آپ کے دل میں ایسا کیا خیال آیا کہ آپ وہاں پر بانٹنے چلے گئے؟ سر دیکھیں میرے وطن کا ایک ایک بچہ قیمتی ہے. یہ میری زمین کا جو ہے نا ایک ایک لال جو ہے نا وہ کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ان کو کوئی روزگار دے؟ یہ یہاں پر لوگ منشیات فروشی کر رہے ہیں، اپنا گھر چلانے کے لیے لوگ جسم فروشی کے اڈے چلا رہے ہیں. ایسے چھوڑیں گے آپ؟ پیسہ ملے گا تو آپ نے اور مزید نشہ کرنا ہے. آہا 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 نہیں دیندے بھائی، نہیں دیندے. ہسپتال دا حل کروانا. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام نیشنل ایشوز کے ساتھ میں ہوں ملک توصیف احمد، اور اس وقت ہم موجود ہیں راہولی کے ایک قصبہ پیرو شہید میں. اچھا، یہاں آپ کو بڑی مختلف چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. یہاں پہ لوگ کم آتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ منشیات فروشی کا یہ اڈا ہے، یہاں پر جسم فروشی ہوتی ہے. ان لوگوں کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں. ویسے تو ان سے لوگ میل ملاپ رکھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. جبکہ یہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، لوگوں سے ملاقات کی ہے. یہ دل کے بڑے اچھے لوگ ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اس بستی سے یہ لیبل ختم ہونا چاہیے. ہم سے بھی یہاں کے مقامی لوگ میل جول بڑھائیں، ہم سے ملاقات رکھیں. اور یہاں پر بالکل کوئی پرائمری سکول یا ہائی سکول، گورنمنٹ سکول بھی یہاں پر جو بنیادی سہولتیں ہیں گورنمنٹ نے ان کو یہ بھی نہیں دی. ہم یہ اس وقت کافی سارے لوگ ہمارے گرد جمع ہیں، ہمارے ساتھ یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ان کو کیا کیا مسائل ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اعظم میرا نام ہے. اچھا، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سر قسطوں کا کام کرتا ہوں. یہ میرا مسئلہ ہے سر. میرے سے بچے بابے ہیں تو جب میرے اپنا خاندان ہے سر. ادھر نہ اسکول ہے سر، نہ ادھر کیا نام ہے گورنمنٹ کی کوئی صورت نہیں ہے. ادھر ہمارے علاقے میں بہت منشیات ملتی ہے سر. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی عورتیں اور بچے میں لگتی ہیں. خدا کے بھی ہم گورنمنٹ سے ہماری یہ اپیل ہے اس کو بند کیا جائے اور ہمارے گورنمنٹ کو دیا جائے اور ہمیں اور کچھ نہیں دیا جائے. یہ آپ نے بھائی سے سنا کہ خواتین یہاں پہ وہ پاؤڈر پیتی ہیں، وہ بھی نشہ کرتی ہیں خواتین، اور بچے بھی یہاں پر. یہ بچے قوم کے مستقبل ہیں، یہ مستقبل کے معمار ہیں. ان کو پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی سکول میسر نہیں آتا. جب تک کوئی ایسا ماحول میسر نہیں آئے گا یہ بچے تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ اچھا، یہ ہمارے ساتھ اور بھی بزرگ ادھر موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے پاس کبھی کوئی نہیں آیا. ان کی بنیادی سہولتیں جو ان کا حق ہے، کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ان کو کوئی روزگار دے؟ یہ یہاں پر لوگ منشیات فروشی کر رہے ہیں، اپنا گھر چلانے کے لیے لوگ جسم فروشی کے اڈے چلا رہے ہیں یہاں پر. یہ ان کو اگر یہ روزگار میسر آئے، ان کو گھریلو صنعتیں اگر قائم کر کے دی جائیں تو یہ لوگ بڑے اچھے پاکستانی اور اچھے شہری میں بیٹھے ہیں. جی، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد. اچھا عاشق صاحب، آپ کی کیا عمر ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. یہ 65 سال کے ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کو کبھی یہ آپ ادھر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ یہ بچے منشیات کے لگ میں جو منشیات دیکھتے ہیں، آپ نے اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ 11 مہینے سر ادھر کام کیا ہے آپ نے، پیسے لائے ہیں ادھر مجھے بڑا کام کیا ہے ادھر سارا جسم محنت سے ہم لوگ 10-11 مہینے کی ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ لوگ چاہتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ منشیات ختم ہونی چاہیے، یہ سب ختم ہونا چاہیے، اچھے شہری بن کے لوگ یہاں پر نہیں جا رہے ہیں. بالکل ہونا چاہیے. آپ کیا گورنمنٹ سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟
قبرستان ہے یہ اچھا یہاں پہ قبرستان ہے، تو آپ کہاں پہ تقسیم کا عمل کہاں پہ؟ مار لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا کیا بتا رہے ہیں؟ 5,000 اچھا جی یہ دیکھیں یہ کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ 5,000 روپیہ دے کے، یہ غریب لوگ ہیں، 5,000 روپیہ دے کے تقسیم۔ اچھا جی کون سا قبرستان ہے جہاں پر آپ 5,000 دے رہے ہیں؟ اچھا اچھا وہ ڈی سی کالونی میں آپ نے اچھا اچھا یہ آپ سن رہے ہیں ان کی باتیں کہ یہ یہاں پر انسانیت سوز واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کو تدفین کے لیے بھی یہاں پہ جگہ دستیاب نہیں ہے۔ کہاں پر ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ یہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسانیت سے باہر ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں یہاں، ان کو پیار کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس طرف توجہ دے، یہاں پہ مقامی جو نمائندے ہیں وہ ان سے آگے پیار کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بہتری کی طرف جائیں تو ان کو بنیادی سہولتیں دینی ہوں گی۔ اچھا یہ ہمارے پاس اور بھی بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے بھی جی اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پنڈ کا صدر ہے، گاؤں کا صدر ہے۔ اچھا یہ صدر صاحب ہیں، یہ جی یہ کوئی الیکشن لڑتے ہیں یا ویسے ہی؟ اچھا یہ انہوں نے متفقہ طور پر یہ اچھا یہ بزرگ ہیں۔ اچھا مجھے لگتا ہے آپ بھی نشہ کرتے ہیں، مجھے ویسے نشہ بند کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا ایک منٹ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ بھائی ہیں، یہ تھوڑا سے معذور ہیں، میں اٹھ کے ان کے پاس آ گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، بیٹھیں آپ بیٹھیں، میں یہ ان کے آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ اچھا جی یہ آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ محمد امجد۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں بڑے آدمی ہیں جو ساڑھے پنڈ کے چیئرمین، یہ ساری بات کلارا ہمارا سیاح آگے ہوگا، ہمیں سہولت ہو۔ اچھا سہولت کی بنیاد یہی ہے کام کو آج ساری ادھر سہولتیں یہ کیا سہولتیں آپ کو یہ دیتے ہیں؟ جو بتایا تھا آپ نے، نہ ادھر قبرستان ہے، نہ کوئی نکاس ہے، نہ کچھ کوئی بھی ادھر کوئی سانو سہولتیں نہیں۔ اچھا تو آپ کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے یا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ان سے آپ کیا مطالبہ کریں؟ مطالبہ یہ کریں گے کہ سانو قبرستان بھی ساڈے کو نہیں تے سانو اسکول بھی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نالیاں وغیرہ، لیکن نالیاں وغیرہ دیکھو نگان باہر نکال کے چلا جاتے ہیں، چوکتے نہیں دوبارہ، وہ ادھر ہی اکٹھا کر کے پڑا۔ اعظم صاحب کسی نے میٹرک کیا یہاں پہ؟ جی سر میٹرک صرف ایک میرے بھتیجے نے کیا ہے۔ اچھا یہ پوری بستی میں یہ یہاں پہ تقریباً یہ کتنی آبادی ہوگی؟ 100-150 اچھا 100-150 آبادی ہے۔ 100 گھر ہے؟ اچھا گھر ہیں، یعنی کہ 1000 سے ابو ہوں گے؟ ہاں جی جی سر۔ اچھا یہ اتنی بڑی آبادی ہے اور یہاں پر ایک ہی بچہ ہے جس نے میٹرک کیا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اگر یہ بچے یہاں پہ پڑھ لکھ جاتے تو یہ یہاں پہ منشیات فروشی، جسم فروشی اور دیگر جو مکروہ دھندے ہو رہے ہیں وہ یہاں پر کسی نے نہیں تھے کرنے۔ ان کو بنیادی طور پر تعلیم ہی نہیں دی گئی، ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، ان سے لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہمیشہ۔ انہیں بھی پیار کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں پر مقامی نمائندوں کو یہاں پر آنا چاہیے، یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ بڑے دل کے اچھے لوگ ہیں، یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یہ آپ کی محبت کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کا کیا نام ہے آپ کا؟ نگینہ؟ اچھا یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ نگینہ ہے اور اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ آپ نشہ کرتے ہیں؟ کیا نشہ کرتے ہیں؟ کیسے؟
साफ हो जाता तो सारे साफ ये कब से आप ये नशा कर रहे हैं? 5-6 माह में आपका क्या हाल हो? नहीं 6-7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। ऐसे ही बताएं आप डरे ना, आप बहुत डर गए हम तो। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप हमसे बताएं आप 6 महीने में ये हाल हो? नहीं साला हो गया, मेरे नहीं पता लगा। 1 साल हो गया नहीं 4 साल। अच्छा ये शर्म आ रही है। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, आप परेशान ना, आप हम आपके लिए यहाँ पर आए। ताकि आप तो ये नशा कर रही है ना, ताकि आपके बाद कोई खातून ये नशा ना करे, हम इसलिए यहाँ पर। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो आप ये नशा छोड़ सकती हैं, तो कैसे छोड़ेंगे आप ये नशा? पैसा मिलेगा तो आपने और मजीद नशा करना है। अच्छा अमदाद होगी तो फिर अच्छा, तो कितने पैसे आपको मिले तो आप अमदाद होगी। नहीं मुझे आप बताएं ना, तो आपको कितनी अमदाद हो तो आप नशा छोड़ सकते हैं? वाह जी वाह, ये इनके लिए क्लैपिंग, आप सब लोग इनके लिए तालियां बजाएं। इन्होंने ये बड़ा आज़म का इजहार किया है। ये हमारी बहन है, ये कह रही है कि अगर हमें आप दाखिल करवा दें किसी नशा छुड़ाने वाले अस्पताल में तो मैं ये नशा छोड़ दूँगी। ठीक है, अच्छा अगर आपको गवर्नमेंट कोई घर में जैसे कुछ घरेलू सनतें होती हैं, जैसे कुछ पेपर बनाना या ये जूते बनाना, घर में आपको मशीन लग जाए या इस तरह की कोई चीज़ आपको घर में आ जाए तो फिर कैसा आपको लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये आप ये जो नशा करते हैं फिर आप खुश हो जाएंगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल हाल हो सकती है। आप जो है ना ये नशा करते क्यों, शुरू क्यों किया आप? ये बताएं या आपको क्या मतलब है? या ऐसा यहाँ पर माहौल ऐसा है उसको जैसे आप तो और भी लोग ख़वातीन यहाँ पर नशा करती हैं, नशा बेचती नहीं है। आप लेते कहाँ से ये बताएं? ऊपर से आ जाता है, कैसे आता है देखा ना? नहीं आप ना परेशान करें उनको। अच्छा मुझे बताएं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप ये हमारा बात है। अच्छा नाम नहीं आता, कितने का लेती थी आप? नहीं एक बार जो आप रोज का 500 रुपये, तो कैसे कहाँ से आता है 500 रुपये? अच्छा ये देखिए, ये मांग कर लाती हैं, सारा दिन मेहनत करके ये मांगती हैं, गदागरी करती हैं और आके ये पंचायत फरोशों के हवाले अपनी सारी मेहनत। अच्छा अभी आपका क्या दिल करता है, कैसे आप लाइफ गुजारें अगर आपके पास मसाइल हो तो? अच्छा छूट गया, फिर क्या करें? ज़बरदस्ती, बहुत अच्छी बात। इनके लिए दोबारा तालियां बजाएं। ये इंसान जब अच्छी बातें सोचता है तो फिर वो अच्छा अमल करता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छा ना सोचे और वो अच्छा काम करते। पहले अच्छा बनने के लिए उसे अच्छी बातें सोचनी पड़ती हैं। आज हमारी बहन ने ये अच्छी बात सोच ली है कि मैं ये नशा छोड़ के तो किसी के घर पर काम करके अपना गुजारा करूँ। ठीक है ना, ये वादा हो गया। ये हमारे साथ नहीं, अल्लाह के साथ आपने वादा किया। ये गेम है, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये इसके बाद ना इनमें मुकाबला हो रहा है। ये जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, जीतने वाला मेरे साथ एक मैच खेलेगा। कौन जीता है? ये जीत रहा, ये बच्चा जीत गया जी। ये अभी मुकाबला होगा इसमें। इधर हो मेरा वीर, इधर हो यार, गेम के ऊपर चढ़ जाओ। और ये 1-0 गेम विन कर लिया मैंने, ये शिकस्त हो गया इसको। ये एक और जी, ये अभी हारा उससे पहले। अभी चले भाई,
ये मैंने निकालना था। अंडा अंडा गोल याला गेम वाले को गोल तो नजर आ जाओ अभी हम डीएसपी कैंट जैगम सनाब राय साहब के पास खड़े हैं। ये इन्हीं का इनिशिएटिव है, इन्होंने ही हमें मोटिवेट किया इस तरफ। ये बड़े दानश्वर आदमी हैं। मैं तो सिर्फ आरपीओ गुजरांवाला को दानश्वर समझता था, लेकिन ये भी बड़े दानश्वर हैं और ये इस तरफ आज तक किसी ने ये तवज्जो नहीं दी। जब भी पुलिस वहाँ पे पहुंची है पीरो शहीद में, उन्होंने सिर्फ अपना टारगेट अचीव किया है अफसरान बाला को दिखाने के लिए कि हमने मुकदमात का अंदराज कर लिया है, हमने मंशियात फरोश पकड़ लिए हैं। लेकिन मंशियात की इस लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए जो सोच और जो जज्बा डीएसपी कैंट ने हमें दिया, हमारी टीम को दिया और इस इलाके के लोगों को दिया, हम पहले इनसे ये पूछेंगे कि पुलिस की रवायत से हटकर ये ऐसा क्या करना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि वहाँ पर घरेलू सनत का इनकाद हो, इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं इस तरफ तवज्जो दें। यहाँ पर स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक मौजूद नहीं है इस आबादी में, बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। जी सर, आपकी ये रवायती पुलिस से हटकर आप एक इक़दाम लेना चाहते हैं, लोगों में आप मोटिवेशन देना चाहते हैं, ये ऐसा क्या ख्याल आपके दिल में आया कि आपने ये इक़दाम उठाया? देखिए, पहले तो तोसीफ साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़े जो है ना अच्छे और आपने जो एप्रिसिएशन वाले लफ्ज़ मुंतखब किए हैं वो मेरे लिए बड़े ऑनर का बायस है। जो ये मामला है, पीरो शहीद के लोग जो हैं वो हमारे उसी तरह मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं जिस तरह दूसरे कैंट एरिया के लोग हैं। कल जब हमने उधर विज़िट किया तो बच्चे, जैसे ही हम गए तो बच्चे पुलिस को देख के पुलिस से दूर भाग गए। तो मुझे इससे खुशी नहीं बल्कि परेशानी लाक हुई कि मुआशरे जो है, मुहज़्ज़ब मुआशरे, उसमें पुलिस की कम्युनिटी के साथ मोहब्बत होती है और बच्चे जो हैं वो खुसूसी तौर पे यूनिफॉर्म के वाले लोगों के साथ एक अटैचमेंट फील करते हैं, करीब आते हैं। तो जब वो भागे तो मैंने सोचा नहीं, ये जो फासला है ये फासला नहीं होना चाहिए। हमने फिर उन बच्चों को दोबारा रिक्वेस्ट करके बुलाया, उनमें स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की और ताकि बच्चे हमारे करीब आए। देखिए, अगर वो बच्चे पढ़ नहीं रहे तो ये सिर्फ उनका कसूर नहीं है, हम सब कलेक्टिवली हम इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर हम चाहते हैं कि वहाँ मंशियात फरोशी ना हो तो सिर्फ मुकदमात दे के मंशियात फरोशी नहीं रोकी जा सकती। जो लोग छोटे छोटे जो ख़वातीन जो हैं वो इस शोबे के साथ वो जो मंशियात बेच रही हैं, हमें सोचना होगा कि हमने उन्हें कोई मुतबादल रोज़गार का ज़रिया फराहम करना है ताकि जिस्म फरोशी का भी धंधा वहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए, मैं तो अब ये वैसे तो यकीनन जो भी उनके खिलाफ जो है कानूनी तौर पे हो सकता है, लेकिन उन्हें हमें बतौर विक्टिम भी देखना होगा कि ये जो लोग हैं ये क्यों जिस्म फरोशी जैसे नापसंदीदा अमल की तरफ नापसंदीदा अमल करने पे मजबूर होते हैं। तो उन्हें बतौर विक्टिम भी देखते हुए समाजी तंजीमों को आगे आना होगा और मुखय्यर हज़रात को आगे आना होगा ताकि उनके मुआशी और समाजी मसाइल भी हल किए जा सके, ताकि वो इन मकरूह धंधों से, इन गैर इखलाकी धंधों से दूर हटे और एक इज़्ज़त और वक़ार वाली ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा सर, हुकूमती सतह पे ये पुलिस डिपार्टमेंट इनकी क्या इमदाद कर सकता है जो आप देखिए, हम जो है एक तो ये जो छोटे लोग विक्टिम हैं, अमूमी तौर पे पुलिस उनमें मंशियात के मुकदमात दर्ज कर देती है। हम मंशियात बेचने वालों को ज़रूर जो है ना उनके साथ आनी हाथों के साथ निपटेंगे, लेकिन जो ये पीने वाले हैं वो मेरी नज़र में वो पेशेंट है। हमें उन्हें बतौर पेशेंट ट्रीट करना चाहिए। उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है, उन्हें केयर की ज़रूरत है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
جب یہ بھی ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ سارے کام کبھی بھی جو ڈیولپ کنٹریز میں ہیں ادھر بھی سارے حکومتی سطح پہ نہیں ہوتے. یہ سماجی تنظیمیں جو ہیں این جی اوز جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اور یہ اپنی معاشرتی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. تو میں آپ کے فورم کے ذریعے جو ہماری سماجی اور تنظیمیں ہیں جو رضاکارانہ کام کرتی ہیں, جو فلاحی کام کرتی ہیں, ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں گے اور ہم پیر و شہید کے جو لوگ ہیں انہیں بطور ایگزامپل ان کی فلاح کا, ان کی صفائی کا, ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا جو ایک کمپین سب مل کے ہم کر رہے ہیں, اور یہ کوئی ایسا مشن امپاسبل نہیں ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ادھر سے گزرتے ہوئے تحقیر کی نظر ان پہ ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں کہ یہ لوگ گندے ہیں, یہ منشیات فروش ہیں, گزر جائیں, اس کی بجائے ہمیں ایک لائے عمل کے ساتھ اور ان کے لیے کوئی ہمارے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اگر ہم کسی کو بجائے اس کے کہ ہم کسی میں غلطیاں نکالیں, ہمیں اس کا حل دینا ہوگا کہ یہ اس میں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں, اور وہ کرنے کے لیے ہمیں خود پہلا اپنا برش جو ہے نا وہ مارنا ہوگا کہ یہ بہتری کی جا سکتی ہے. اچھا, یہ جیسے کہ ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ لوگ اس بستی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہاں پر لوگ تعلقات نہیں بڑھاتے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بستی کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں, جبکہ ہم وہاں پہ پہنچے ہیں اور بڑے اچھے لوگ, بڑے ملنسار لوگ. اچھا سر, یہ آپ کا کیسے خیال آیا؟ وہاں ایک ویڈیو وائرل ہوئی, آپ بچوں میں ٹافیاں تقسیم کر رہے ہیں, آپ کے دل میں ایسا کیا خیال آیا کہ آپ وہاں پر بانٹنے چلے گئے؟ سر دیکھیں, میرے وطن کا ایک ایک بچہ قیمتی ہے. یہ میری زمین کا جو ہے نا ایک ایک لال جو ہے نا وہ قیمتی ہے. سر ان پر تو پولیس ہمیشہ لاٹھیاں برسائی ہیں, آپ ٹافیاں نشاور کر رہے تھے. اصل میں یہی ہے, یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہے, ہم نے انہیں اگنور نہیں کرنا, انہیں چھوڑنا نہیں ہے, انہیں ہم نے وہ جو ہے نا بالکل ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا, انہیں پوری توجہ دینی ہے تاکہ وہ ایک کامیاب اور فعال اور مثبت کارآمد شہری جو ہیں وہ پاکستان کے بنے, تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ اچھے شہری ہوں, ہماری نسلیں جو ہیں آباد رہیں اور اچھے لوگوں پہ مشتمل ہوں. اچھا سر, یہ ایک آخری سوال, جو آپ نے جو ٹافیاں تقسیم کی ہیں اس کا بل بھی ادا کیا کہ نہیں؟ اچھا, یہ آپ یہ میرے ہم سارے گواہ ہیں, ہم نے بل دیا, اور یہ یعنی پولیس کی طرف سے ہے نا کہ پھر وہ پبلک پہ بوجھ نہیں. کیوں نہیں بدر صاحب, یہ بدر صاحب جو ہے ایس ایچ او کینٹ ہیں, یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کینٹ والوں کی کے لیے یہ بھی ایک وہ نیک شگون ہے کہ ایس ایچ او صاحب بڑے متحرک, ایکٹیو اور اچھی سوچ کے حامل آدمی ہیں. تو یہ ساتھ تھے, اس طرح کی انیشیٹوز میں یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ہم یہ انشاءاللہ, یہ دیکھیں یہ صرف ہماری کامیابی نہیں ہوگی, یہ پاکستانیوں کی کامیابی ہوگی. اگر ہم یہ پیر و شہید والا جو ہے نا ادھر اسے ایک صاف ستھری کمیونٹی میں بدلتے ہیں, اور ان لوگوں کو جن کو ہم پہلے منشیات فروش سمجھا جاتا ہے وہ ہماری بہنیں, اگر ہم انہیں باعزت روزگار فراہم کرتے ہیں اور وہ اس جو ہے وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے آئندہ منشیات نہیں بیچیں گی, تو یہ ہم سب کی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے. اچھا, یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا, ڈی ایس پی کینٹ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ایس ایچ او کینٹ عامر بدر کی بھی کارکردگی بتا رہے تھے. اب آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیا ڈی ایس پی کینٹ کا یہ فیصلہ درست ہے, اس سے منشیات فروشی اور جسم فروشی کے دھندوں پر قابو پایا جا سکے گا یا ان سے مزید بڑھاوا ملے گا؟ جی
जनाब की तैयारी उत्थे थी बहुत शुक्रिया अच्छा ਇਹ जनाब उड़ना ये सारी तरफ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਓ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋ